بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ توحید، کل کے لیکچر میں میرا یہ دعویٰ تھا کہ عقیدہ توحید پوری دنیا کائنات کا جو نظم و نظام ہے، یہ انتظام و اہتمام و انصرام ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کے موجود ہونے کے قائل ہیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہی عقیدہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات کا بھی ہے، اور ان کی تمام امتوں کا بھی ہے، اور آج والوں کا بھی ہے، قیامت تک کے آنے والے ہر فرد مرد عورت کا بھی یہی عقیدہ ہو۔ اگر عقیدہ توحید ہوگا تو انسان کے اندر ایمان ہوگا، اس کے اندر بنیاد ہوگی، اس کے بعد اس کے اعمال جو ہے وہ درست ثابت ہوں گے۔ اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو پھر اس کے اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ اس کے دلائل جو ہے عقیدہ توحید کی کل تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آج میں نے قرآن اور حدیث سے دلائل عقیدہ توحید کے دلائل اور ثبوت میں نے پیش کرنے ہیں۔ آپ اسی طرح متوجہ ہوں۔ سب سے پہلی میری ہیڈنگ ہے آپ حضرات کے سامنے، عقیدہ توحید قرآن کی روشنی میں۔ قرآن مجید کے اندر جو ثبوت ہے اس کے بارے میں ہم نے کل آپ حضرات کے سامنے عقیدہ توحید کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ آج انہی تینوں قسموں کو قرآن سے ثابت کرنا ہے۔ توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی العبادات، یعنی جو تقاضوں میں توحید ہے۔ توحید فی الذات کسے کہتے ہیں؟ ذات میں توحید۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد اور یکتا ہے، ذات اور حقیقت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ذات اور حقیقت میں ایک اللہ کو ایک ہی تسلیم کرنا، یہ عقیدہ توحید فی الذات کہلاتا ہے۔ اس کی مثال، اس کی دلیل مضبوط اور قوی، ایسی دلیل جس کو دنیا کائنات میں کوئی نہیں ٹھکرا سکتا۔ وہ کیا ہے دلیل؟ قل هو اللہ احد۔ ترجمہ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ ذات میں نے آپ کو کل ہی لیکچر میں یہ بات بتائی تھی، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، قادر ہے، اللہ ہر چیز کو کرنے والا، لیس کمثلہ شیء۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، یعنی وہ فرما دیجیے، اللہ خود فرما رہے ہیں اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قل کا معنی ہے کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اس پوری امت کو کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ آج توحید کے اندر یہ پہلی دلیل ذات میں توحید کی ایک دلیل ہے۔ اور نمبر 2 صفات میں توحید۔ صفات میں اللہ تعالیٰ کے صفات، اللہ تعالیٰ کے جیسے خالق ہے، رازق ہے، قادر ہے، سمیع، بصیر، دیکھنے والا، جس طرح اللہ دیکھ سکتا ہے ویسے کوئی دیکھنے پر کامل مکمل اکمل قدرت نہیں رکھتا۔ سننے میں اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں سن سکتا۔ اللہ تعالیٰ سننے میں، دیکھنے میں، کرنے میں جو کچھ بھی اللہ چاہتے ہیں وہی کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، کبھی اللہ خالق پیدا کرنے والے ہیں، اللہ مالک اس کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ رازق رزق دینے والے ہیں۔ صفات میں بھی اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی مثال قرآن مجید کے اندر لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مثل، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں۔ اور اسی کے اندر بہت سارے وہ عقیدے جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کی مثال دیتے ہیں بعض لوگ جہلا، وہ بڑی بڑی سپیچز کے اوپر، بڑی بڑی سٹیج کے اوپر بیٹھ کر یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں جو بالکل توحید فی صفات کے مخالف ہے۔ وہ رہنما اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، پیشوا کہلاتا ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں جی مکان کے ساتھ سیڑھی لگا لیں اور سیڑھی کے اوپر آدمی چڑھتا ہے
تو ایک منزل طے کرتا ہے، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھتا ہے تو دوسری منزل طے کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یکدم آپ کیسے چھت کے اوپر چڑھ جائیں گے؟ آپ اوپر جانا چاہیں، اللہ کی ذات اوپر ہے، آپ کو درمیان میں واسطوں کی ضرورت ہے، اس سفر کو طے کرنے میں فلاں چیزوں کی ضرورت ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ ہر چیز میں قادر ہے، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدے کے بالکل خلاف لوگوں کے دلائل ہوتے ہیں جو بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ بات بالکل ان کی غلط ہے، اور عقیدہ توحید فی الذات اور فی الصفات اور فی العبادات کے مخالف ہے، جو لوگوں کے عقائد ہیں اس طرح نہیں، یہ سپیچز اس طرح ہونی چاہیے، یہ معاشرے کے اندر اس طرح کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ آگے ہے عبادات میں توحید۔ تیسری چیز، عقیدہ توحید کی تیسری قسم، اس کی مثال قرآن سے اس کی دلیل، اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم صرف اس کی عبادت کیا کرو، اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر کل ہی بات بتائی تھی، ہم ماں باپ کی بھی فرمانبرداری کرتے ہیں، استاد کی بھی فرمانبرداری کرتے ہیں، بیوی خاوند کی فرمانبرداری کرتی ہے، یہ فرمانبرداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے۔ عبادت اور ہے اور خدمت اور ہے، فرمانبرداری اور ہے، اور بات قابل غور ہے۔ اسی کے اوپر جب توجہ کی جاتی ہے تو دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے اطاعت اور فرمانبرداری، کسی کا کہنا ماننا احتراماً، وہ احترام کے درجات ہیں جو ہم دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ طے کر رہے ہیں اور زندگی بسر کر رہے ہیں، وگرنہ عبادت کا مالک اور عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی حکم ارشاد فرمایا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم صرف اس کی عبادت کیا کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے، کسی کے ساتھ آپ شریک بھی نہیں ٹھہرا سکتے۔ یہ تین قسموں کے ثبوت، توحید کی تین قسموں کے دلائل مضبوط اور مستحکم جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اب اس کے بعد ان تین اقسام کے علاوہ بھی باقی دلائل بھی توحید کے اوپر موجود ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں۔ قرآن کے اندر توحید بھری پڑی ہے، تو آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں کہ حکم کے اندر توحید، حکم میں توحید، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، ترجمہ صرف حکم صرف اللہ کے لیے ہے۔ ان الحکم نہیں ہے دنیا کائنات میں کسی کا بڑا حکم، سب سے بڑا حکم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اسی کا ہی ماننا ہے اور اسی کا ہی تسلیم کرنا ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی اور پیاری اور عمدہ ہمارے لیے ایک ہیڈنگ ہے، ایک سبق ہے، وہ یہ ہے، اللہ خود، ملائکہ، فرشتے اور اہل علم کی گواہی مشترکہ طور پر قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ خود بھی گواہی دے رہے ہیں، فرشتے بھی دے رہے ہیں، اور اہل علم لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں۔ آپ توجہ کریں گے تو شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 18 آل عمران کی، جس میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس کے فرشتے بھی اور اہل علم لوگ بھی، دنیا کے اندر جتنے بھی صاحب عقل ہیں وہ سب صاحب علم، وہ یوں ہی شہادت، اللہ نے خود شہادت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ اور نہیں، الہ کوئی اور نہیں، معبود کوئی اور نہیں، عبادت کے لائق کوئی اور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی نفی کر دیا ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ اور یوں ہی شہادت یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ شہادت کہاں سے مل رہی ہے؟ آپ توجہ کریں، فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے، سب اہل علم، وَأُولُو الْعِلْمِ وَالْمَلَائِکَةُ شہید اللہ گواہی دی اللہ نے، انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ، اور فرشتوں نے
وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور کیسی گواہی دی کہ وہ انصاف پہ قائم ہے۔ یہ جو گواہی ہے یہ انصاف پہ ہے، انصاف پہ مضبوط ہے، مستحکم ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 کے اندر یہ چیزیں اللہ، فرشتے اور اہل علم، اہل دین، ان سب نے یہ گواہی دی اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں، عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ 1,24,000 انبیاء کرام، ایک لاکھ جملہ انبیاء، 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات، ان سب کا موقف، ان سب کا ثبوت، ان سب سے ثابت، ان سب کے اوپر، ان سب کا عقیدہ مشترکہ طور پر ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کی دلیل وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے، ہم نے تم سے، یعنی ہم سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ، وما ارسلنا، ہم نے بھیجے، ہم نے، وما ما موصولہ ہے جو ہم نے بھیجے ہیں، من قبلی کا آپ سے پہلے، آپ سے مراد یہاں قبلی کا، یہاں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور نبی، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، رسولوں میں سے ان کو، مگر ان رسولوں کو وحی کی ہے، ان کی طرف وحی کی کہ لا الہ الا، کوئی معبود نہیں۔ کیا ہے اس کے کہ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی، یہی حکم دیا، اس کی طرف یہی پیغام آیا کہ وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا۔ پس تم لوگ تمام انبیاء میری بندگی کیا کرو، میری بندگی تمہارے اوپر لازم ہے اور تمہاری امت پر بھی میری بندگی لازم ہے۔ تو تمام انبیاء کا مشترکہ عقیدہ، جملہ انبیاء کی تعلیم بھی اسی بات کی گواہی اور تصدیق دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد خدائی حکم سے روگردانی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کرنے والے بھی، سورۃ المائدہ آیت نمبر 44 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو کوئی اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے، یہی لوگ تو ہیں جو کافر ہیں، یہی لوگ ہیں۔ اللہ کے حکم سے روگردانی جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، یہی لوگ ہیں جو اللہ کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں، اور جو لوگ روگردانی کرتے ہیں وہی لوگ کافر ہیں۔ اس کے بعد نظام کائنات سے دلیل، یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خود ارشاد فرما رہے ہیں، نظام کائنات، پوری دنیا کائنات کے نظام کی ایک دلیل ہے مضبوط۔ اللہ تعالیٰ نے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، قرآن مجید سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22 ہے، اگر ان دونوں زمین اور آسمان میں علاوہ اللہ کے کوئی اور معبود ہوتا تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ ایک خدا کی خلقت میں، اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر، خدا کے نظام کے اندر اگر دو خدا ہوتے تو خدا کی زمین کے اوپر نظام کے اندر ایک فساد برپا ہو جاتا۔ کیسے؟ آپ اس بات کو غور سے سنیں، اگر دو خدا ہوں تو حکومت چل ہی نہ سکتی، نظام دنیا چل ہی نہ سکتا۔ اگر ایک خدا یہ کہتا کہ آج سورج نکلنا ہے، دوسرا کہتا آج چاند نکلے، ایک خدا کہتا کہ سورج آج مغرب سے نکلے اور دوسرا کہتا مشرق سے نکلے، اور اسی طرح چاند کے متعلق، نظام کے متعلق، دنیا کائنات کے متعلق اگر دو خدا ہوتے تو فساد ہی فساد ہوتا، تباہی تباہی ہوتی، بربادی ہی بربادی ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اسی آیت
سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 22 کے اندر فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، خدا ایک ہے تاکہ زمین کے اندر فساد نہ ہو۔ تو اس کے اوپر میں اپنی طرف سے اپنے ہی انداز میں ایک جملہ کہتا ہوں، رب بھی ایک اب بھی ایک۔ رب خدا کو کہتے ہیں، اب باپ کو کہتے ہیں۔ رب میں بھی کوئی شریک نہیں، اب میں بھی کوئی شریک نہیں۔ رب میں شریک کرو تو انسان کے عقیدہ خراب، انسان کا عمل خراب، انسان کی دنیا خراب، انسان کی آخرت خراب۔ اگر اب میں کسی کو شریک ٹھہراؤ یا مانو تو انسان کی نسل برباد، اصل برباد، انسان کی دنیا برباد، انسان طعن و تشنیع کا ایک مرکز بن جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہ رب میں کسی کی شراکت کو برداشت کیا، نہ اب میں باپ میں کسی کی شراکت کو برداشت کیا۔ آپ چھوٹے سے معصوم ننھے منھے بچے سے بھی پوچھیں، ہاں جی آپ کس کے بیٹے ہیں، وہ فوراً کہتا ہے میں فلاں کا ہوں۔ اگر آپ اس سے پوچھیں جی بیٹا آپ کی کتنے بہنیں ہیں، وہ بتا سکتا ہے بڑے فخر کے ساتھ میری 3 بہنیں ہیں، 4 ہیں۔ اگر اس سے پوچھیں کہ آپ کے کتنے بھائی ہیں، وہ فخر سے بتا سکتا ہے کہ میرے 4 ہیں، 5 ہیں۔ اگر آپ اس سے پوچھیں کہ تیرے کتنے باپ ہیں، یہ ایسے لگے گا اس بچے کو کہ جیسے آپ نے اس کو خدا کی زمین کے اوپر سب سے بڑی گالی دی ہو یا گولی کا اس کو آپ نے اشارہ کیا ہو۔ اس کے تیور بھی بدل جائیں گے، اس کا ایک باڈی کے اندر ایک سارا نظام جو ہے اس کا بدل جائے گا، اس کے تاثرات بھی آپ دیکھ لینا۔ جس طرح خدا کے اس پوری قدرت کے اندر نہ اب میں کوئی شریک ہے نہ رب میں کوئی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک اور واحد ہونے کے دلائل میں نے قرآن کی روشنی میں ایک دلیل آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اب اس کے بعد میں حدیث کی روشنی کے اندر عقیدہ توحید کو بیان کرنے والا ہوں۔ یہاں پر عقیدہ توحید دنیا کے اندر، دنیا کائنات کے نظام کے اندر 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات کی تعلیمات کے اندر منوائی گئی۔ ضروری تھی وہاں قرآن سے ایک دلیل سے اس کو ثابت بھی کیا گیا۔ اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے حدیث کی روشنی میں عقیدہ توحید کی اہمیت، حدیث شریف میں ہے من قال لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، حرم اللہ علیہ النار۔ فرمایا جس نے اللہ کے معبود ہونے اور محمد کے رسول ہونے کی گواہی دی، جس نے اللہ کے معبود ہونے اور محمد کے رسول ہونے کی گواہی دی، اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا، حرام کر دیا۔ یعنی عقیدہ توحید اتنی بڑی اہمیت کا حامل عقیدہ ہے، اتنا زیادہ اور اہم ضروری ہے کہ اس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے اللہ کے معبود ہونے محمد کے رسول ہونے کی گواہی دی، اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، فرمایا جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے۔ جنت کی کنجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی شہادت، لا الہ الا اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور اسی ایک کے معبود ہونے کی جس نے گواہی دی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس نے یہ گواہی دی، مفہوم یہ ہے کہ اس کو شہادت دینا اس کے لیے جنت کی کنجی ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ اور اسی طرح حدیث شریف میں ہے لا الہ الا اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کا قلعہ ہے۔ قلعہ، یہ شاہی قلعہ ملتان کے اندر ایک قلعہ ہے، قلعہ دراوڑ ہے، اور لاہور کے اندر آپ لوگوں نے سیر و تفریح کرتے ہوئے ان کو دیکھا ہوگا، اور اس کے بڑے بڑے گیٹ محفوظ اور ایک نظم و نظام آپ کو اندر سے نظر آتا ہے۔ پہلے دور میں یہ قلعے ہوتے تھے، جو لوگ جب جنگ اور جان کا خطرہ ہوتا تھا تو لوگ اس کے اندر محفوظ ہو جاتے تھے، لوگ ان کے تیر سے اور ان کی جنگ سے اور ان کے شر سے محفوظ ہو جاتے تھے۔
اور اپنا جسم اپنے بچوں کو وہاں لے جاتے اور وہاں جا کر محفوظ کر لیتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کا قلعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک محفوظ جگہ ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ اس میں آ گیا، وہ محفوظ ہو گیا۔ اب اس کے اوپر کسی قسم کا دنیا کے اندر کوئی اثر نہیں ہو سکتا، کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ ایک آخری حدیث، افضل عمل کیا ہے؟ افضل ذکر وہ ہے، افضل ترین دنیا کائنات میں اگر کوئی ذکر ہے تو وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق، صرف عبادت کے لائق ہے تو وہ ہے اللہ۔ اسی لیے بہترین ایک شاعر نے ایک جملہ کہا اور ایک شاعرانہ انداز کے اندر ایک پیش کیا، یہی دین محکم یہی فتح باب کہ دنیا میں توحید ہو بے حجاب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اسی بات پر آپ حضرات سے اجازت طلب کروں گا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں توحید کا ثبوت جو دلائل دیے جا سکتے تھے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔